إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقال تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آپ تمام لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے یہاں جمع ہیں، اور قرآن پاک کو سیکھنے والے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں، اور پھر آپ کے لیے بھی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروپ سے جوڑا کہ آپ اس کے پاک کلام کو درست پڑھنے اور اس طریقے کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں گے جس طریقے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو سکھایا. یہ بہت ہی مبارک اور عظیم سفر کا گویا کہ آج آغاز ہے. یہ کلاس کوئی عام کلاس نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کے ساتھ جڑنے کا سفر ہے. ایسا سفر جو ہماری زبان کو بھی درست کرے گا، ہمارے دل کو بھی صاف کرے گا، اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دے گا. سب سے پہلے آپ تمام کا اس مبارک سفر میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے دل کی گہرائیوں سے. آپ نے وقت نکالا، آپ نے نیت کی، قدم آگے بڑھایا. یہ دراصل سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن سے جڑنے کا یہ پہلا قدم ہی گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کے لیے یا اس عمل کے لیے منتخب فرمایا ہے. یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ توفیق ہے، اس کی طرف سے بلایا جانا ہے اس کلاس میں. اور جو سچے معنوں میں قرآن کی طرف آتا ہے اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. ہمارے درمیان آج اس کلاس میں بہت ہی قابل شخصیات بھی موجود ہیں. تو آپ میں سے بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو انجینئر ہیں، ماڈرن ایجوکیشن آپ نے حاصل کی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کا علم پڑھ کے آئے ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہنوں میں بھی بہت ساری معلمات ہیں، ہاؤس وائف ہیں، گھریلو کام میں رہتے ہوئے اور گھریلو ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے اس قرآن کے شوق نے ان کو یہاں جمع فرمایا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن ہم مختلف جہات سے آئے ہیں، مختلف ہماری حیثیتیں ہیں، لیکن آج ہمارا اور آپ سب کا تعارف صرف ایک ہے کہ ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں. سب سے بڑی شناخت اور سب سے بڑی پہچان ہم سب کی ہے. ہم یہاں اس لیے جمع ہیں کہ ہمیں اپنے رب کے کلام کو صحیح پڑھنا ہے، بالکل اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر اپنے صحابہ کو سکھایا. حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں یہ چاہتا ہوں اور میری دلی خواہش رہتی ہے، میری گزارش رہتی ہے پہلے کلاس میں اپنے شرکاء اور شریکات سے، طلباء اور طالبات سے، کہ یہ جو آج کی شروعات ہے اس شروعات کو
محض रस्मी शुरुआत ना समझें, इसको एक अहद समझें। ये एक अहद है और ये एक नियत है कि हम कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, उसे सही पढ़ना सीखेंगे, अपनी नियतों को खालिस करेंगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। और इस सफ़र का जो हमने आगाज़ किया है वो आगाज़ भी होगा और इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी के आखिरी दम तक कुरान से रिश्ते का गोया कि ये आगाज़ भी होगा और आखिर तक हमारा रिश्ता जुड़ा रहेगा। अज़्म करें, हम इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम सीखेंगे, दिल से सीखेंगे, मेहनत करेंगे और कुरान के उन खादिमों में शामिल होंगे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी, कि तुम में का बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को खुद भी पढ़े, खुद भी सीखे और दूसरों को सिखाए। तो कुरान को सीखना और सिखाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और कहा गया कि तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते सिखाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, कि ये जो हमारा कोर्स है उसमें क्या असबाब हैं। इंशाल्लाह ये 3 महीने तक कमोबेश कुरान पाक से हमारा ताल्लुक़ रहेगा और हम इस फ़न को, इल्म तजवीद को हम सीखेंगे और हम लम्हा ब लम्हा और मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रते हुए, कभी टेस्ट होंगे, हफ्तावारी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद 2 सबक के बाद जो है इसका रिटन टेस्ट होता है और फिर उसके बाद ओरल टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं। तो तमाम मराहिल इंशाल्लाह मैं आगे उसका मुख्तसर अंदाज में ज़िक्र करूँगा। देखिए, सबसे पहले ये जो इल्म तजवीद है जिसमें हम और आप शरीक हैं, बहुत मुख्तसर अंदाज में आप सब अहले इल्म हैं। अक्सरियत इस कोर्स में माशाल्लाह उलमा हैं और अहले इल्म और अहले फ़न मौजूद हैं। वो खाली एक याद दहानी और तज़कीर के तौर पे और इस इल्म से दिलचस्पी और शौक़ की खातिर जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। तो मैं इशारा करते हुए निकल जाऊंगा कि देखिए, मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी है सूरे बकरा की, अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह, कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने उनको किताब दी और जिनको किताब दी है वो उसकी तिलावत इस तरह करते हैं जिस तरह तिलावत करने का हक है। तिलावत करने का हक, ये जो हक़ तिलावत है ये क्या चीज़ है, हक़ तिलावत से मुराद क्या है। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करना, मुफस्सिरीन ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो मेरा मौजू है और आपका मौजू है, मैं उसी को सामने रखते हुए हक़ तिलावत पर गुफ्तगू करूँगा। मुफस्सिरीन ने बेशक ये भी लिखा है कि यत्तबिऊनहु हक़्क़ इत्तिबाइही, कि हक़ तिलावत से मुराद ये है कि कुरानी आयात पर अमल किया जाए, उसको समझा जाए, गौर व फिक्र किया जाए और जिस तरह उसकी पैरवी करने का हक़ है उसी तरह उसकी पैरवी की जाए। लेकिन जो मेरा और आपका मौजू है और बाद मुफस्सिरीन ने इसको लिया है, तफसीर बैज़ावी वगैरह में इस बात का जिक्र है कि यक़रऊनहु हक़्क़ क़िराअतिह, कि अल्फाज़ कुरान को या कुरानी हुरूफ की अदायगी उस तरह की जाए जिस तरह उसकी अदायगी अदा करने का हक़ है, उसके मखारिज का लिहाज करते हुए, उन हुरूफ की सिफ़ात का लिहाज करते हुए और उसके जो रुमूज़ हैं, रुमूज़ औक़ाफ़ हैं, जो अहकाम वक़्फ़ हैं, उन तमाम का ख्याल करते हुए गोया कि कुरान पाक को पढ़ा जाए तो उसी को हक़्क़ तिलावत कहते हैं। मैं उलमाए किराम के हवाले से ये बात कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई और सूरे मुज़म्मिल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम आपको, ऐ मेरे प्यारे नबी, अनकरीब एक कौल सकील अता करने वाले हैं। अब कौल सकील जिसको हम भारी कलाम कहते हैं, भारी कलाम जाहिर बात है कुरान पाक है। कुरान पाक जिसकी जिम्मेदारी आपकी ये होगी कि आप दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो ये कौल सकील मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस्मानी तौर पे यानी फिजिकल मादी तौर पे भी कौल सकील है और रूहानी तौर से भी है। अब कौल सकील को यानी इस भारी बोझ को उठाने के लिए जिस ताल्लुक बिल्लाह की ज़रूरत है, जिस ताल्लुक बिल्लाह की ज़रूरत है, जाहिर बात है कि कौल सकील
کا متحمل اگر کوئی ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بات آئی کہ قول ثقیل سے، بھاری کلام سے ہم آپ کو جلد دوچار کریں گے، ہم آپ کو عطا کریں گے، تو یہ تعلق باللہ کے ذریعے سے، قیام لیل کے ذریعے اور تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور پھر ترتیل قرآن کے ذریعے سے کیا 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 کہا گیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کیا کریں تھوڑا تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا تو آدھی رات قیام کریں یا اس سے کم، یا اوزد علیہ، یا اس سے زیادہ۔ اور پھر فرمائیں گے ورتل القرآن ترتیلا، کہ یہ جو قیام آپ کریں گے، قیام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لمبے لمبے قیام آپ فرماتے تھے۔ پوری پوری سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ایک رکعت میں آپ نے پڑھی، یہ بھی ہمیں روایتوں میں ملتا ہے۔ تو اتنے لمبی تلاوت، لیکن تلاوت کے لیے جو شرط بیان ہوئی کہ قرآن پاک کو اے نبی آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ ترتیل کے بہت سارے مفسرین نے معنی کیے ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیل اور تجوید دونوں کو ایک معنی میں سمجھا جاتا ہے، اور ہے بھی، لیکن جب ہم تجوید بولتے ہیں، ہم اردو زبان والے، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو شخص جتنے خوبصورت انداز میں قرآن پڑھ سکے اور جتنے لہن کے ساتھ اور خوش الحانی کے ساتھ قرآن پڑھ لے، گویا کہ وہ تجوید ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ترتیل سے مراد یہ ہے کہ آواز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے، یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے۔ آپ کتنا اچھا قرآن کتنے خوش الحانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، خوش الحانی اصل یہ ہے کہ آپ مخارج کے ساتھ، صفات کے ساتھ، تجوید کے احکامات کا حق ادا کرتے ہوئے آپ پڑھیں، وہ اصل ترتیل ہے، وہ اصل تجوید ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ترتیل کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ترتیل کیا چیز ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ تجوید، ترتیل کے معنی یہ ہیں کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ حروف کو اچھے انداز میں، قرآنی حروف کو اچھے انداز میں ادا کرنا اور وقف اور ابتدا کے احکامات کو جاننا۔ اور تفسیر بیضاوی میں دیکھیں لکھا ہے جود القرآن تجویدہ، کہ قرآن پاک کو بہترین انداز میں پڑھنا، خوش اسلوبی کے ساتھ پڑھنا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور معرفت وقوف، یہ دو چیزیں ہیں۔ گویا کہ تجوید کے دو جز ہو گئے، دو اجزاء ہو گئے۔ پہلا جز تجوید الحروف یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا، اور نصف ثانی یا دوسرا جز کیا ہے کہ وقف اور ابتدا کے احکامات کو جاننا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر انشاءاللہ چونکہ مستقل ہمارا کلاس ہے، ایک سبق ہے احکام الوقف والابتدا، انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات آئے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترتیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قول ثقیل عطا کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قول ثقیل کی بات کی سورہ مزمل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قول ثقیل کے متحمل کس طرح ہو سکتے ہیں، وہ طریقہ بتایا گیا اس سورہ میں، اور کہا گیا کہ آپ اللہ سے قریب ہوں قیام کے ذریعے سے، قرات قرآن کے ذریعے، اور قرات قرآن کیسے ہو؟ ترتیل کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا، میں آپ حضرات کے سامنے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس امت مسلمہ کا جو ترہ امتیاز ہے، ہمارا اور آپ کا جو فرض منصبی ہے کہ ہم ایک داعی امت ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو اللہ کی زمین پر اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے، یہ ہمارا مشن ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ خیر امت کہا گیا، امت وسط کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قول ثقیل کا متحمل بنایا گیا، اور پھر وہی ذمہ داری امت کے اوپر آئی، تو امت کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن صفات اور خصوصیات کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوجھ کو اٹھایا، متحمل ہوئے، اور جو طریقے اپنائے، جو ذرائع اپنائے، اس میں سب سے بڑا ذریعہ کیا تھا؟
قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا. تو قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنا گویا کہ یہ ہماری آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. تو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور اس کورس کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق ہماری قرات ہو جائے. اس تجوید کے کورس کی، یا یہ کہہ لیجئے کہ ہمارا اور آپ کا جو مقصد ہونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے مطابق ہماری قرات ہو جائے. جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری تلاوت لحن سے محفوظ ہو جائے. لحن کس کو کہتے ہیں؟ مسٹیک، غلطی. الخطأ فی تلاوت القرآن، لفظ کو بولتے ہوئے انسان غلطی کر جائے اس کو لحن کہتے ہیں. ابھی میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں کہ وہ بڑی غلطی ہو کہ چھوٹی غلطی ہو، محض غلطی کو کہتے ہیں لحن. اب لحن کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غلطی جو لحن جلی ہے، بسم اللہ، جو بالکل واضح غلطی ہے، بڑی غلطی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اور ایک غلطی وہ ہے جو ہلکی غلطی ہے، لحن خفی ہے. تو ہمیں اصل میں اس کورس سے جڑنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کہ ہم اپنی بڑی جو غلطیاں ہیں، موٹی موٹی غلطیاں جس سے معانی بدل جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتا ہے، حرف کی تبدیلی ہے، مخرج کی تبدیلی ہے، صفت کی تبدیلی ہے، حرف کو گھٹانا اور بڑھانا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. یہ تمام تبدیلیاں جو ہیں یہ لحن جلی کا سبب بنتی ہیں. مخرج کی تبدیلی، مخرج سے انحراف. مثال کے طور پر یعنی آپ دیکھیے، ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، سورہ دوحہ، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ضا. اب آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے ہاں کم علم یا جن کی توجہ تجوید پہ نہیں ہوتی، مخارج پہ نہیں ہوتی، فتردا پڑھ دیتے ہیں. فتردا، بتائیے ذرا فتردا اور فتردا میں کیا فرق ہوگا؟ آپ کا رب عنقریب آپ کو نوازے گا، دے گا کہ آپ کیا ہوں گے؟ فتردا، خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. اور فتردا ہم اردو میں بولتے ہیں نا، ردی، رد ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیے کتنے معنی بدل گئے اس میں. بہت ساری مثالیں، انشاءاللہ ہمارا باقاعدہ جو ابتدائی کلاس ہوگا اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. پھر آئیے صفات سے انحراف، کہ ایک حرف ہے جو آپ نے بے شک بالکل صحیح مخرج سے نکالا، اس کا ایگزٹ پوائنٹ بالکل درست ہے، جہاں سے نکلنا چاہیے تھا وہاں سے نکالا، لیکن کس کوالٹی کے ساتھ، کس انداز سے وہ حرف نکالا جائے گا، ہمیں اگر اس کا علم نہیں ہے تو پھر ہم صفت کی جو نزاکت ہے اس کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، لحن جلی واقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر عصا، عصا سین کے معنی میں، سین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شاید کے. اور عصا معنی ہوتا ہے نافرمانی. دونوں کا مخرج ایک ہے، دونوں کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے. اگر عصا کہہ دیں تو نافرمانی اور عصا دونوں میں فرق ہو گیا. جی. اور اسی طریقے سے اور کوئی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائیں، انشاءاللہ آتی رہیں گی ذہن میں، میں بتاتا رہوں گا. تو اب صفت کی جو تبدیلی ہے، مثال کے طور پر طلاق، میں مثال اس سے پہلے بھی میں نے دیا ہے. طلاق، طا، طا سے ہے نا طلاق، چھٹکارا. اور طلاق تے سے بھی ہوتا ہے، جس کو ہم عربی میں تا کہتے ہیں، صحیح تلفظ تا ہے، میں سمجھانے کے لیے تے کہہ رہا ہوں. تو تا اور تا یہ دونوں حروف کا مخرج ایک ہے. یہ جو زبان کی جو نوک ہے، رأس اللسان کہتے ہیں اس کو ہم، وہ ثنایا علیہ کے جزر میں لگتی ہے. تا، یہ جو ثنایا ہے سامنے کے دو دانت، جب زبان کی نوک ٹچ ہوتی ہے تو تا نکلتا ہے اور طا بھی نکلتا ہے، اور وہاں سے ایک حرف دال بھی نکلتا ہے، تین حروف نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر طلاق کو کوئی شخص کہتا ہے طلاق، تو معنی
بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے معنی چھٹکارا اور طلاق کے معنی ملاقات الگ ہو گئے، بالکل اپوزٹ معنی۔ تو اس طرح کی بے شمار مثالیں آپ کو کلاس کے دوران میں آپ کو میں دیتا رہوں گا، اور آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ گفتگو چونکہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ اعراب کی تبدیلی ہے، زبر زیر پیش کی غلطی ہو جاتی ہے۔ وقتل داود جالوت، کہ داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ اب کوئی شخص وقتل داود جالوتو پڑھ دے تو جسٹ اپوزٹ ہو جائے گا کہ جالوت نے داود کو قتل کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت کو انعمتو، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، اور اگر انعمتو کہہ دیں گے تو جن پر میں نے انعام فرمایا، میں نے انعام کیا ہے جی۔ تو اس طریقے کی چیز ہے۔ حرف کو گھٹا دینا، بڑھا دینا، اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ لہن جلی سے محفوظ رکھنا اپنے آپ کو، اپنی تلاوت کو، تلاوت قرآن پاک کو، یہ اہم مقصد ہے اس کورس کا۔ اب لہن خفی عام طور پہ کیا چیز ہوتی ہے جس پر ہماری توجہ اور ہمارے قرہ حضرات کی توجہ زیادہ ہوتی ہے؟ یعنی غنہ ہے، مد ہے، اخفا ہے، اظہار ہے، ادغام ہے۔ بعض حروف ایسے ہیں جن کو موٹا کرنے میں بھی لہن خفی ہوتا ہے، بعض حروف ایسے ہیں جہاں لہن جلی واقع ہوتا ہے اگر آپ موٹا نہ پڑھیں تو، لیکن بعض حروف ایسے ہیں کہ اگر باریک پڑھ دیں تو وہ لہن خفی واقع ہوتا ہے۔ تو ہم ان تمام چیزوں پہ تو توجہ خوب دیتے ہیں، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو صحیح مخارج اور مخارج کے ساتھ جو صفت ایک چپکی ہوتی ہے ہر حرف کے ساتھ، ہر حرف کے اندر 5 صفت موجود ہوتی ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو انشاءاللہ جب آپ آگے آئیں گے، انشاءاللہ میرا دوسرا سبق ہوگا کہ صفات الحروف کا جب چیپٹر آپ پڑھیں گے تو یقین جانیے اتنا مزہ آئے گا کہ ایک حرف کے اندر 5 صفت، 5 کیریکٹرسٹک ہونا لازمی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں، مختلف نوعیتیں ہیں، اس کی ادائیگی کے مختلف طریقے ہیں۔ سلائیڈز کے ذریعے سے، تصویروں کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بات آئے گی۔ ہمارے اس کورس کے جو مقاصد اور اہداف ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ ہم سب جانتے ہیں، اور اسی لیے ہم جمع ہیں کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ کیا ہو جائے، درست ہو جائے، اور ہم اس کو صحیح اور صحت کے ساتھ پڑھنے والے بن جائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ کچھ منتخب صورتوں کی ہم مشق کرواتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 3 مہینے کے کلاس میں، 3 مہینے کے کورس میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا، میں دعویٰ بھی نہیں کروں گا، نہ کوئی شریک دعویٰ کرتا ہے کہ میں مکمل تجوید سیکھ گیا یا مکمل قاری ہو گیا۔ لیکن یہ جو کورس ہے یہ ایک آئینہ ہوتا ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو آدمی یا جو شریک اور بھائی اور بہن ہمارا اس میں شریک ہوتا ہے، کم از کم وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ میری کہاں پر غلطی ہو رہی تھی ابھی تک۔ تو یہ تقریباً سورہ عصر تک یا سورہ تکاثر تک، اس مرتبہ ہم نے سورہ قاریہ تک پڑھایا ہے۔ تو جیسے حالات ہوتے ہیں وہاں تک ہم، یہ جو سوریں ہوتی ہیں یہ گویا کہ آئینہ، ایک پیرامیٹر ہوتا ہے۔ اس پیرامیٹر کے ذریعے سے ہمارا جو شریک ہے وہ پورے قرآن کی تلاوت کو جانچ کر سمجھ لیتا ہے کہ یہ میں نے غلط پڑھا۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان کی کبھی سختی ہوتی ہے کہ زبان ٹوٹتی نہیں ہے، صحیح حرف ادا نہیں ہو پاتا، غلطی درست کوشش بار بار کرتا ہے، نہیں ہو پاتا، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، جو لوگ حفاظ آتے ہیں ہمارے پاس، ماشاءاللہ قاری لوگ بھی آتے ہیں، آج اس بیچ میں بھی ہیں، ان کو تلاوت کرنی تھی، ہمارے قاسمی صاحب، شاہد صاحب وہ نہیں آ سکے۔ اب دیکھیں ایسے پڑھ کے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے کیا دلچسپی کی چیز ہوتی ہے کہ ارے بھائی جو میں چیز پڑھ کے آیا ہوں، اور قرآن پاک کو میں درست پڑھا کرتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ غنہ کر رہا ہوں تو اس غنے کا نام کیا ہے، مد کر رہا ہوں تو اس مد کا نام کیا ہے، نون ساکن کا کون سا حکم ہے، میم ساکن کا کون سا حکم ہے، اس صفت کا نام کیا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے جہاں سے حرف نکل رہا ہے۔
ان حروف کے القابات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیلات نہیں پتہ ہوتی. ہمارے مدارس میں تجوید کے ساتھ قرآن تو پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پہ تجوید کے احکامات ان کو پتہ نہیں ہوتے. تو اس کورس کے ذریعے سے آپ کو تجوید کے ساتھ کچھ منتخب صورتوں کی مشق قواعد کی روشنی میں کروائی جائیں گی، یعنی قواعد پڑھائے جائیں گے، پھر اس کی روشنی میں آپ کی سورہ کی مشق ہوگی. تو انشاءاللہ یہ جو چند صورتیں ہوں گی آپ کی، 10-15 صورتیں جو آپ پڑھیں گے، یہ آپ کے لیے پیرامیٹر ہوگا، یہ آپ کے لیے آئینہ ہوگا جو زندگی بھر آپ کے کام آئے گا، اور اپنی تلاوت کو ان صورتوں کی روشنی میں آپ درست کرتے رہیں گے انشاءاللہ. گویا کہ استاد کا کام کرے گی آپ. اچھا، تیسرا جو مقصد ہے یا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کے بنیادی اہم قواعد سے آپ کی واقفیت ہو جائے، تاکہ تلاوت کے وقت غلطیوں سے بچا جا سکے. وہی جو میں نے بات کہی، یہ گویا کی تیسرا مقصد ہے. فضیلت کے تعلق سے گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی. میں نے 3 حدیث نوٹ کی ہیں اور کچھ باتیں میں نے پہلے بھی رکھی ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو پہلا کلاس ہوگا باقاعدہ باضابطہ طور پہ، انشاءاللہ اس میں تجوید کی فضیلت اور دیگر جو بنیادی چیزیں فضیلت کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے وہ آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے ہمارا جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، وہ 11 اسباق ہیں ٹوٹل. پہلا سبق تو تجوید کی بنیادی باتیں ہیں، کہ جس میں تجوید کا مفہوم، اس کی اہمیت، قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی اہمیت وغیرہ، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. اس میں بسم اللہ پڑھنے کے جو احکامات ہیں، اعوذ باللہ پڑھنے کے احکامات ہیں، دیگر تفصیلات آئیں گی. پھر دوسرا سبق جو ہوگا وہ ہے حروف مفردہ، مرکبہ اور مقطعات. یعنی اس سبق میں آپ یہ سیکھیں گے کہ عربی زبان کے حروف کیسے تقسیم ہوتے ہیں. ایک ایک حرف الگ الگ، جس کا ہم حروف مفردہ کہتے ہیں، جب وہ کئی حروف کے ساتھ وہ حروف کا مجموعہ بن جاتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اس کی ادائیگی کیا ہوتی ہے، اور اس کا گویا کہ اس کا نام کیا ہوتا ہے. عربک لیٹر کا ایک تو یہ ہوتی ہے کہ نیم آف دا لیٹر. ہم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں. آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، کہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں، حروف مفردہ، ان کی ایک شکل ہوتی ہے، اور ایک نام ہوتا ہے، اور ایک تلفظ یعنی پرونانسیشن ہوتا ہے، تلفظ، ادائیگی. ہم با لکھیں تو اس کی تصویر ہمارے ذہن میں موجود ہو کہ یہ با ہے. نیم کیا ہے اس حرف کا، ہم لکھ دیں تو آپ بتائیے با. ادائیگی کیا ہے، با. کیا مخرج ہے اس کا، شفتین، 2 ہونٹ مل جاتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. تو گویا کہ حروف مفردہ، مرکبہ، اور پھر حروف مقطعات بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بعض صورتوں کی جو شروعات ہوتی ہے اس میں بھی تجوید کے احکامات ہیں عام طور پہ جن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. پھر تیسرا سبق انشاءاللہ اللہ یسلمکم ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مخارج الحروف، کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے. پھر اگلا جو سبق ہوگا اسی سے جڑا ہوا متصل سبق صفات الحروف، کہ ہم نے جب یہ جان لیا کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے گا تو ہم یہ بھی جانیں کہ یہ حرف کیسے نکلے گا. ایک ہوتا ہے مخرج اور ایک ہوتا ہے کیفیت. یہ دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں، عام طور پہ دونوں ضم کر دی جاتی ہیں. حرف کو مخرج سے نکالنا الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، اور حرف کو کس کیفیت کے ساتھ ادا کرنا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. تو گویا کی صفات جو ہے آپ کو بتائی جائیں گی، کہ حرف کی آواز کیسی ہو، اس کا ردم کیسا، اس کا اتار چڑھاؤ کیسا ہو، زوردار ہو، نرم ہو، جھٹک کر نکلے، جھٹکے کے ساتھ نکلے، نرمی کے ساتھ نکلے، موٹی آواز ہو. یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ یہ جو بعض صفات ہیں ان کا تعلق ہمارے لہن جلی سے اگر ہم انحراف کرتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ چیزیں آپ کو اگلا جو سبق بتایا جائے گا سکون، جزم اور تنوین ہے. سکون کیا چیز ہے، جزم کیا چیز ہے، تنوین کیا چیز ہے، اور ان کے کیا احکامات ہیں. پھر تنوین اور نون ساکن کے احکامات کیا ہیں. یہ بڑا اہم سبق ہوگا. قرآن کے حسن میں اور خوبصورتی میں اس کا بڑا رول ہوتا ہے، کہ ہم جانیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا جو حرف ہے اس کی نوعیت کیا ہے، اور اس کی نوعیت کے مطابق 4 مختلف حالتیں ہوتی ہیں. اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے. تو ان 4 حالتوں کو ہم جانیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میم ساکن کے بھی احکامات ہوتے ہیں. میم ساکن کے بھی 3 احکامات ہوتے ہیں: اظہار،
ادغام اور اخفا، اقلاب نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد تفخیم اور ترقیق کے احکامات ہوں گے۔ یہ باقاعدہ ایک سبق ہوتا ہے، ہر سبق کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے، ٹائٹل پیج ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے شیئر کیا جاتا ہے۔ تو تفخیم و ترقیق یعنی ہم اس سبق سے گویا کہ یہ جانیں گے کہ کون سا حرف موٹا پڑھا جائے گا، کون سا باریک پڑھا جائے گا۔ یہ فرق جو ہے یہ بھی بہت اہم فرق ہے، اسے بھی انشاءاللہ ہم اس کلاس میں سمجھیں گے۔ پھر مد کے احکامات، مد تو ہم کرتے ہوئے آئے ہیں، خالی ہم نے مد کو اس کی شکل سے پہچانا ہے۔ چھوٹا سا مد ہوگا تو تھوڑا کھینچیں گے، بڑا مد ہوگا تو لمبا کھینچیں گے، یہی بتایا گیا تھا۔ لیکن ہر مد کا باقاعدہ ایک نام ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی جانیں گے۔ احکام الوقف والابتداء، جس کو نصف تجوید کہا گیا، نصف علم کہا گیا، علم تجوید کہا گیا، وہ بہت اہم سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی جانیں گے کہ ہمیں کہاں پر وقف کرنا ہے، ایمرجنسی میں اگر ہم رک گئے تو کہاں سے ہمیں واپس لینا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے قرآن کے معانی کو سمجھنے اور گویا کی معنی پہ فرق پڑتا ہے اگر ہم احکامات کا خیال نہ کریں، اور غلطی سے بچنے کے لیے، لہنہ جلی سے بچنے کے لیے ان احکامات کا بھی جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک سبق ہمارا جو ہوگا احکام الوقف والابتداء، اور پھر آخری جو سبق ہوگا وہ یہ ہے کہ حفص عن عاصم کے کچھ مخصوص احکامات ہیں۔ مثال کے طور پر امالہ ہے، مجریحہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سورہ کیا نام ہے، ایک سورہ ہے اعجمی یا اعجمی، ضعف، ضعف، مختلف قسمیں ہیں اس کی، جو خاص جس کو ہم سماعی احکام کہہ سکتے ہیں، یعنی عام جو تحریری طور پہ جو قواعد بنائے گئے ہیں ان قواعد سے گویا کہ یہ مختلف ہیں، ان کا کوئی باقاعدہ رول اور قاعدہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اسکرین پہ آپ دیکھیے، یہ جو ہر سبق ہوتا ہے، ہر سبق کا ایک اسکرین، میں نے پہلا پیج آپ کے سامنے، گویا کہ ہر سبق ایک کتاب ہوتی ہے، اور اس کتاب کو ہم ایسے اسکرین پر شیئر کرتے ہیں اور آپ لوگ اس سے پھر استفادہ کرتے ہیں۔ عربی حروف یہ سبق ہے، تیسرا سبق مخارج الحروف ہے، پھر اس کے بعد صفات الحروف ہے، مد کے احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ، تفخیم و ترقیق ہے۔ اور اس طریقے سے یہ جو سبق ہے آپ کا، جس میں حرکات، تنوین اور جزم وغیرہ بتائے جاتے ہیں، اور تنوین کے احکامات ہیں، میم کے احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اپنے کورس کو عزیزان محترم 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ اس سے پہلے بھی اگر آپ نے میرا اختتامی یا ابتدائی کلاس اگر کبھی جوائن کیا ہے یا کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں تو اس میں میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ علم تجوید کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، عملی تجوید اور نظری تجوید، تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل۔ اسی کو ہم لے کے، اسی اصول کو ہم لے کے چلتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہفتہ واری ٹیسٹ ہوتا ہے اور فائنل ایگزام بھی ہوتا ہے۔ عملی تجوید میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک سورے کی مشق کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلی سورہ فاتحہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اس میں جو باریکیاں ہیں، جو عام طور پہ غلطیاں وارد ہوتی سورہ فاتحہ کی تلاوت میں، وہ بتایا جائے گا آپ کو۔ تو وہ جو سورہ فاتحہ ہوگی وہ اگلے ہفتے سنیچر کے دن آپ لوگ سنائیں گے، پھر اس میں نمبر دیے جاتے ہیں، کہاں کس کی غلطی ہوئی اس کا فیڈ بیک دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ اس کی درستی کر لیں۔ ہفتہ وار ٹیسٹ ہوتا ہے، فیڈ بیک دیا جائے گا، فائنل امتحان ہوگا عملی تجوید میں۔ اور جامعہ انوار العلوم جہاں کا یہ باقاعدہ کورس ہے جس کی نگرانی میں چل رہا ہے، اور وہاں کے پھر اساتذہ آتے ہیں، وہ آپ سے ایک سورہ سنیں گے اور اس کے مطابق گویا کہ وہ فائنل ایگزام طے پاتا ہے۔ خواتین کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جب مرد حضرات سنا کے نکل جاتے ہیں تو خواتین اپنی تلاوت سناتی ہیں تاکہ تکلف والی کوئی بات نہ ہو۔ نظری تجوید جو تھیوریٹیکل تجوید ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ زوم پہ پی پی ٹی شیئر کی جاتی ہے، اسی طرح جیسے میں نے شیئر کی ابھی، اور پھر جو اسباق ہیں، ہر 2 سبق کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے، گوگل فارم پہ بھی ہوتا ہے، کبھی لائیو بھی ہم لے لیتے ہیں، اور پھر آخر میں 50 نمبر کا فائنل ایگزام ہوتا ہے۔ اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو نئے ٹولز ہیں، نئی جو چیزیں ہیں، ٹیکنکس ہیں، ان کو استعمال کر کے ہم کبھی ٹیسٹ کے ذریعے سے، کبھی کچھ کھیل کود کے ذریعے سے، کبھی کچھ اس طرح کی انٹرسٹنگ چیز کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مارک شیٹ ہے جس میں نیم کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیم کی جگہ خالی ہوگی، آپ کو ایک رول نمبر الاٹ کیا جائے گا، جیسے رول نمبر ہیں، ہر رول نمبر کے سامنے نمبرات دی جائیں گی۔ یہ تھیوریٹیکل ٹیسٹ جو ہر 2 سبق کے بعد ہوتا ہے، ایک سبق کا جس میں مارکس 20 نمبر کے ہوں گے، ایک 30 کا بھی ہوگا، 35 کا بھی ہوگا، چوتھا 35 کا ہوگا، اور پھر 34 کا، اور پھر 50 کا، تو گویا کہ یہ 204 نمبر ٹوٹل ہوں گے۔ اور پھر آخر میں
یہ گویا کہ فائنل 50 نمبر کا ہوگا، یہ ٹوٹل 204 کا ہوگا۔ تو اب ہم ہر ٹیسٹ کے بعد اس مارک شیٹ کو گروپ میں شیئر کریں گے، صرف اتنے حصے کو، رول نمبر کے حصے کو، یہاں سے اس کو شیئر کریں گے تاکہ نام جو ہے وہ کسی کا ظاہر نہ ہو، اور لوگ چاہیں گے کہ ہمارا نام ظاہر نہ ہو، تو اس لیے نام کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، وہ رول نمبر صرف آپ اپنا جانیں گے۔ تو ایک تو چیز یہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ مارک شیٹ جو ہوگی عملی ہوگی۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، اس میں 13 نمبر، ہر سورے میں 13 نمبر دیے جائیں گے آپ کو، اور آخری جو ایگزام ہوگا وہ 25 نمبر، جو 2 ججز جو ایگزامنر آئیں گے، دو، یہ گویا کہ 50 نمبر کا ہوگا۔ تو ہر سورے پہ 13 نمبر کس طرح ہوں گے؟ 5 نمبر آپ کی یاد دہانی، حفظ، اور 5 نمبر تجوید کے، اور 3 نمبر جو ہوں گے وہ آپ کے حسن ادائیگی، خوش الحانی، حسن ادائیگی، کیسے آپ پڑھ رہے ہیں اس پر۔ تو ان میں سے 5 نمبر میں آپ نے حفظ آپ کا کتنا پختہ ہے؟ تو عام طور پہ یہ چھوٹی صورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، پورے 5 نمبر سبھی کو مل جاتے ہیں۔ تجوید میں تھوڑے سے نمبر آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور خوش الحانی میں بھی بہت زیادہ نمبر نہیں کاٹے جاتے۔ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور آخر تک یہ چلتا ہے سورہ قاریہ تک، کبھی سورہ تکاثر تک چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ فائنل رزلٹ ہوتا ہے۔ فائنل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تھیوری میں کتنا نمبر حاصل کیا، فائنل ایگزام کے بعد، جو 50 نمبر کا ہوتا ہے۔ پھر پریکٹیکل جو ہوتا ہے وہ بھی 50 نمبر کا، ٹوٹل کتنا حاصل کیا، اور پھر ٹوٹل کر کے جس کی فائنل رینک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوتی ہے، اس کو گویا کہ ہم انعامات سے بھی نوازتے، ٹرافیز ان کو دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ سارے لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب ریزلٹ سمری میں یہ ہوتا ہے کہ نظری تجوید میں کس کی پہلی دوسری تیسری پوزیشن آئی، عملی تجوید میں کس کی پہلی دوسری تیسری پوزیشن آئی، یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر کچھ اس میں ہم نے کچھ خصوصی ایوارڈز جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پورے کلاس میں، پورے کورس میں جس کی سب سے بہترین کارکردگی ہوتی ہے اس کو ہم یہ اسٹار آف دا ویک ہے، یعنی ایک ہفتے میں، یعنی 3 کلاسز جیسے ہوتے ہیں، 3 کلاسوں میں مستقل مزاجی ہے، حاضری ہے، وقت پر حاضری ہے، اور کچھ ہوم ورک دیا گیا ہے تو اس کو کر کے آپ آئے ہیں، کلاس ورک میں آپ مطلب ماشاءاللہ فوراً حاضر جوابی آپ کی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کس کا سب سے اچھا وہ رہا ہے معاملہ، تو اس کو ہم اسٹار آف دا ویک ایک کارڈ کی شکل میں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم گروپ میں بھیجتے ہیں کہ اس ہفتے کا اسٹار آف دا ویک یہ ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹار آف دا بیچ ہوتا ہے، یعنی پورے کلاس جب کورس ختم ہو جاتا ہے تو آخر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے کلاس میں بہترین کارکردگی تمام لحاظ سے کس کی ہے، تو ہم اس کو اسٹار آف دا بیج بھی، اس میں ہماری بہنیں بھی آتی ہیں اور ہمارے بھائی حضرات جو ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ پھر 100% اٹینڈنس کس کی ہے، اس پہ ہم ایک گویا کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے گویا کہ ہم خصوصی ایوارڈ دیتے ہیں، اور کوآپریشن اینڈ سپورٹ ہے، انشاءاللہ باتیں آتی رہیں گی۔ ویل پریپیئرڈ فار کلاس ہے، بہترین انداز میں تیار ہو کے کوئی آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ وقت پہ آ گیا، جو ہوم ورک دیا گیا تھا وہ کر کے آیا، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ طریقہ کار اس کا جو ہے، جو میتھڈ ہے وہ آپ کے سامنے چیز آ چکی ہے۔ دورانیہ اس کا 3 ماہ ہے، ہفتے میں 3 کلاسز ہوں گے۔ آج جمعرات کے دن جو وقت آپ اس وقت موجود ہیں، یہ وقت ہوگا جمعہ کے دن 3 بجے انڈین وقت کے مطابق، اور قطر سے جو لوگ جوائن کیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ وقت جو ہے ابھی مغرب کے بعد جمعرات کے دن، اور جمعہ کے دن جمعہ کے بعد 12:30 بجے، اور سنیچر کے دن انشاءاللہ سیم ٹائم، یعنی 12:30 بجے ظہر کے بعد کا وقت ہوگا۔ تو یہ ایک آپ دیکھیے کہ پورا ایک سفر ہے گویا کہ ہمارا جو چلتا ہے، اس میں آپ دیکھیے لیکچرز ہوتے ہیں، تصحیح تلاوت ہوتی ہے، نظری ٹیسٹ ہوتا ہے، عملی ٹیسٹ ہوتا ہے، شفوی امتحان ہوتا ہے، ہوم ورک ہوتا ہے، ریویژن ہوتا ہے، پھر ایک ریویو، ایک جائزہ لیا جاتا ہے کہ آپ نے اس ٹیسٹ میں اتنے نمبرات کم کیوں حاصل کیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں کچھ چند سوالات پر سبھی کے جوابات غلط ہوتے ہیں، تو ان کا ایک جائزہ لیا جاتا ہے، جائزے کے بعد پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس سوال کی غلطی اکثر لوگوں نے کی ہے، کیوں کی، تو دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اختتامی پروگرام ہوتا ہے، کسی خصوصی شخصیت کو بلا کے ہم انعامات اور اس کا اعلان کرتے ہیں۔ پھر آخر میں تقسیم اسناد کا پروگرام ہوتا ہے، کبھی میرے گھر پہ ہوتا ہے، جو قطر والے لوگ ہیں اور جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں جو شریک نہیں ہو پاتے، ہم ان کو PDF بھیج دیتے ہیں، وہ اس کی پرنٹ نکال کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہمارا ہوتا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز ہم اس طریقے سے اناؤنس کرتے ہیں۔ یہ سرٹیفکیٹ آپ دیکھیے رائٹ سائڈ میں، اور یہ لیفٹ سائڈ میں مارک شیٹ ہے۔
یہ آخر میں جامعہ انوار العلوم مئو کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے۔ قاری محبوب اللہ صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں اس مدرسے کے، ناظم اعلیٰ ہیں، اور یہ آپ کا بھائی جو ہے یہ گویا کہ کورس کا یہ سمجھ لیجیے کہ انسٹرکٹر کہہ لیجیے یا ڈیزائنر کہہ لیجیے، کورس کی پوری ترتیب جو ہے میں نے کی ہے، اور پوری ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اور اس میں تمام یہ کوئی ایک کتاب نہیں پڑھائی جاتی اس میں، بلکہ مختلف کتابوں کا ایک نچوڑ ہے۔ اس میں بہت مشہور عالم ہیں ایمن رشدی، شیخ ایمن الرشدی کر کے، جو سیریا کے بہت بڑے عالم ہیں، ان سے استفادہ میں کرتا ہوں، ان کے جو لیکچرز ہیں سنتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں شیخ فائد الزور کر کے ہیں، ان کی کتاب عربی میں ہے، اور ایک طارق خضر ہیں، اگر قطر کے لوگ جانتے ہوں گے، مشہور علماء کرام اہل فن ہیں، تو ان کی کتابیں ہیں۔ اور اردو کی کچھ کتابیں ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ تھانوی کی کتاب ہے، جمال القرآن ہے، اس طریقے سے یعنی کئی کتابوں کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سلائڈ میں یہاں پہ آتا ہے۔ تو یہ کوئی ایک خاص آپ کو کہیں رنگ نظر نہیں آئے گا، خاص اسلوب نظر نہیں آئے گا۔ اس کورس کا اور اس نصاب کا جو میں نے ڈیزائن کیا وہ بالکل منفرد اسلوب اور انداز آپ کو انشاءاللہ ملے گا، اور کوشش بات کی جائے گی کہ آسان سے آسان تر انداز میں، اور آپ جس سے مطمئن ہو سکیں، آپ کو سمجھ میں آ سکے، آپ سوال کیجئے، اور اس کو بھرپور انداز میں سوال کیجئے۔ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہوتی ہے، کوئی جھجک نہیں۔ اور یہ سمجھ لیجیے کہ بلکہ ایسا احساس اور شعور ہم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب ایک فیملی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ مختلف میدانوں سے آئے ہیں، مختلف جہاد سے آئے ہیں، مختلف آپ کی حیثیتیں ہیں اپنے اپنے میدان میں، لیکن یہاں پر ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں۔ تو اس حیثیت سے، اس رشتے سے ہمارے اندر کوئی جھجک نہیں ہوتی، کیونکہ ہم سب ایک فیملی کے ممبر ہوتے ہیں، یہاں پہ قرآن کے طالب علم ہوتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو ہمارا رشتہ ہے یہ اخروی نجات کا ذریعہ اس کو بنائے، اور سعادت دارین کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کی یہ جو کوششیں ہیں، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں، اللہ اس کو بڑا بنا کر قبول فرما لے۔ جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آج افتتاحی اور ابتدائی کلاس کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ باقاعدہ کلاس جو ہے وہ کل ہوگا۔ اب مائک آپ لوگ آن کر کے آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں تو آپ بے شک کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله لي ولكم اجمعين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ جزاکم کے اللہ ذہن میں خیر۔ کوئی سوال؟ جی جی جی، رضوان تو بھائی، یہ پی پی ٹی تو شیئر کریں گے نا ہم لوگوں سے، جو نوٹس شیئر کیے اسباق جائیں گے انشاءاللہ۔ پی پی ٹی تو ظاہر نوٹس بات ہے کہ پی پی ٹی تو محض پوائنٹس ہوتے ہیں، اس میں وہ آپ کے لیے وہ کام کی چیز نہیں ہوگی۔ نوٹس شیئر کیے جائیں گے انشاءاللہ، جو اہم چیزیں ہیں میری گفتگو کے دوران آئیں گے لیکچر میں، وہ شیئر کیے جائیں بہتر گے۔ ہے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام متقین، جی اہلاً استاد وسہلاً۔ صاحب، جی جی، جزاک کیسی اللہ ہیں؟ خیر، ہمیں اس گروپ میں جو ہے اس کلاس میں اٹینڈ کرنے کے لیے، ہم جو ہے جی اپنے جی، تاثرات شیئر کرنے کے لیے اٹینڈ کیے تھے سر۔ ہاں بالکل کیجئے، بالکل کیجئے۔ آپ بیچ 6 میں تھی نا ہمارے ساتھ، یا 7 میں؟ 7 میں تھی شاید۔ جی جی استاد۔ بالکل، تھوڑا سا اپنا تعارف بھی کروائیے، آپ کیا کر رہی ہیں اس وقت، اور پھر تاثر مختصر۔ جی جی چلیے، میرا نام متقین ہے، ہم بلگام شہر کے رہنے والے ہیں، کرناٹکا انڈیا سے۔ الحمدللہ ہم پچھلے بیچ میں جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹ اس گروپ میں جوائن ہوئے تھے اس کورس میں۔ الحمدللہ ہمیں جو بیسک سے جو ہے کچھ بھی نہیں آتا تھا، تجوید کا معنی تک بھی ہمیں صحیح سے پتہ نہیں تھا۔ ایک ہی ہمارے حرف کے صحیح طریقے سے نہ پڑھنے سے جو ہے پورے جو عربی جو لفظ ہوتا ہے اس کا معنی چینج ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ قلب اور قلب، قلب میں جو ہے دل جس کا معنی ہے، اور ایک جو قلب ہے جس کا معنی ہے کتا، تو ایک ہی لفظ قوف اور کاف اس سے جو ہے پورا معنی جو ہے بدل جاتا تھا، جس وجہ سے جو لہن ابھی استاد صاحب نے بتایا، ایکسپلین کیا، لہن جلی، یعنی کہ یہ بہت بڑا جو ہے ہم سے گناہ بھی واقع ہو جاتا تھا۔ اس لیے یہ جو تجوید ہے وہ سیکھنا سب کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس میں جو ہے نا ضروری والی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا ثواب ہمیں نہیں مل پاتا اگر ہم صحیح طریقے سے نہ پڑھیں۔ الحمدللہ استاد صاحب جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے جو بھی کلاسز عربی کی ہوتے ہیں آج تک ہم نے دیکھا ہے وہ کلاسز تھوڑے تھیری ٹائپ ہوتے ہیں، جس میں
سمجھ میں آ جاتا ہے، پر تھوڑا کبھی کبھی بورنگ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ جو کورس کے کلاسز ہے اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کو پورے 1 گھنٹہ میں کبھی بھی بور نہیں ہوگا. اتنے کلرفل جو ہے نوٹس بتائے جاتے ہیں، اٹریکٹیو کلاسز ہوتے ہیں، کوشچن پیپر جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے، جس سے آپ کو انٹرسٹ آئے گا کہ آپ جو ہے روزانہ جو ڈیلی کلاسز ہوتے ہیں اٹینڈ کریں، اور جو ہے اس میں جو ہے بہت سارے فائدہ حاصل کریں، اور جو سیکھا بتایا جا رہا ہے ڈاؤٹ سیشن بھی ہوتا ہے جس میں آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سالو کیا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ سے اس کورس کے بعد میں جو ہے آپ انشاءاللہ کہہ سکیں گے کہ تجوید کا جو پورا نچوڑ جو ہوتا ہے آپ نے سمجھا. انشاءاللہ سمجھنے کے بعد امید کرتی ہوں آپ سب جو ہے سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل میں بھی لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر استاد صاحب. جزاک اللہ متقین، بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو اس سفر میں ہم کو کامیاب فرمائے. جی تو ٹھیک ہے، باقی باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور کلاس کے ساتھ ساتھ سبق کے ساتھ ساتھ ساری باتیں ہوتی رہیں گی. تو یہاں پہ کفارے مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.